حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پشم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پشم کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں طاقت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری نماز کی جگہ کے پاس نہ آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقر عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حج اکبر یعنی بڑے حج کا دن کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ پسند ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے سنا ہے، عید الفطر کے دن سے، اس لیے کہ یہ تمہارے روزے سے افطار کا دن ہے اور مسلمانوں کی عید ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس لیے کہ اس دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنے اس دن میں پہلا کام جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز عید پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے لوٹ کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ صرف گوشت ہی ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے، اس کا قربانی سے کچھ تعلق نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا،
اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے کچھ کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے اور عید الاضحیٰ پر کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے، بلکہ واپس آ کر قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے۔ حضرت جندب بن سفیان کہتے ہیں، میں عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا گوشت دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ذبح کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قربانیوں کو نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کیا تھا، یا فرمایا ہماری نماز سے قبل ہی ذبح کیا، تو وہ اس کی جگہ پر اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ قربانی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قربانی کے اونٹ کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 2 سینگوں والے چتکبرے مینڈے ذبح کیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ یعنی عیدگاہ پر قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی اونٹ کی یا دوسرے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، پھر فرمایا، اے ثوبان، اس بکری کا گوشت ہمارے لیے بناؤ، صاف کرو۔ پھر میں مدینہ آنے تک اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلاتا رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سیاہ سفید مینڈوں کی قربانی دی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں جانور کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈے قربان کیے، اور جب رخ پھیرا تو یہ دعا کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
इन्ना सलाती व नुसुकी व महजाजा व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिनका व लका अम मुहम्मदिन व उम्मती। यकीनन मैंने उसकी तरफ तवज्जो की जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया मुवहिद होते हुए, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यकीनन मेरी नमाज और कुर्बानियाँ और मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है। उसका कोई शरीक नहीं, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं मुसलमानों में से पहला हूँ। ए अल्लाह, ये तेरी तरफ से है और तेरे लिए है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत की तरफ से। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि दो बातें मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब याद रखी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर बात में एहसान करना फ़र्ज़ किया है। जब तुम कत्ल करो तो अच्छी तरह कत्ल करो, और जब ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो, और तुम में से हर एक अपनी छुरी को तेज़ करे और अपने ज़बीहे को आराम दे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी के कुछ ऊँट खुद ज़बह किए और कुछ ऊँट किसी और ने ज़बह किए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से गाय की कुर्बानी दी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि वो दो मेंढों की कुर्बानी किया करते थे, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और दूसरा अपनी तरफ से। तो उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुझे इसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, लिहाजा मैं ऐसा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा ख़त्म करके मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेंढा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहते हुए उसे अपने हाथ से ज़बह किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को फरमाया, मुझे यौम अज़हा को ईद मनाने का हुक्म दिया गया है जिसे अल्लाह ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया है। एक शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है? अगर मेरे पास सिर्फ एक दूध वाला जानवर हो तो क्या मैं उसकी कुर्बानी करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन तुम अपने बाल और नाखून काट लो और मूछें तिरछवा लो और ज़ेरे नाफ बाल लो। अल्लाह के नज़दीक ये तमाम काम तुम्हारी कुर्बानी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसिन्ना यानी साल से बड़ा जानवर के अलावा कोई जानवर ज़बह ना करो, सिवाय इसके कि तुम ऐसा जानवर ना पाओ तो दुम्बे में से जज़ा यानी 1 साल से कम और 6 माह से ज़्यादा ज़बह कर सकते हो। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लंगड़े जानवर की कुर्बानी ना की जाए जिसका लंगड़ापन वाज़े हो।
نہ ایسے اندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو، نہ ایسے ہی جانور کی جس کی بیماری واضح ہو، اور نہ ایسے لاغر کمزور جانور کی قربانی کی جائے جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جن کے سینگ ٹوٹے ہوں اور جن کے کان پھٹے ہوئے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قربانیاں مساکین میں تقسیم کریں، ان کے گوشت بھی، ان کی کھالیں بھی اور ان کے پالان بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر اونٹ کو بھی اور گائے کو بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا مینڈا جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو لانے کا ارشاد فرمایا۔ وہ آپ کے پاس قربانی کے لیے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی اور مینڈے کو پکڑ لیا اور اسے لٹایا اور پھر اسے ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد اسے ذبح کیا۔ سیاہی میں چلنے پھرنے اور دیکھنے سے مراد یہ ہے یعنی اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ قربان کرنا چاہتا ہو، تو جب ذی الحجہ کی پہلی رات کا چاند نکل آئے تو جب تک وہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی ایک بکری اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا، وہ خود بھی اس میں سے کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور قدید کے مقام سے خریدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بکریوں کے سارے کلادے یعنی ہار یا پٹے میں نہیں بٹتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام نہ باندھتے یعنی حلال ہی رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کے اونٹ ہانکتے دیکھا تو اسے حکم دیا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تیسری یا چوتھی بار میں کہا، سوار ہو جاؤ، تمہارا برا ہو یا تمہاری ہلاکت ہو۔
حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربانی کے لیے اپنے ساتھیوں میں بکریاں تقسیم کرنے کے لیے دیں۔ 1 سال کا جانور بچ گیا، انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تم ذبح کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کے ایک ایک ٹکڑے کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، لوگوں نے اس کا گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔